السلام علیکم ناظرین، ایک مذہبی سیاسی جماعت کے حوالے سے پچھلے 24 گھنٹے انتہائی پریشان کن تکلیف سے اٹے ہوئے تھے، اور اب خطرات یہ بھی ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے بالخصوص آئندہ 12 گھنٹے زیادہ نازک ہیں، تکلیف سے اٹے ہوئے ہو سکتے ہیں، پریشانی سے بھرے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ بس ہمیں دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے نظام یہاں پر عافیت کا معاملہ رکھے۔ سچویشن از کہ تے لامپے جو ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، ہاٹ واٹرز میں رہتی ہے، اس پر مختلف قسم کے الزامات بھی لگتے رہتے ہیں۔ یہاں انہوں نے ایک کال دے رکھی تھی کل جمعے کی نماز کے بعد ایک احتجاج کی، اور یہ احتجاج جو ہے اس نے فیض آباد سے موو کرنا تھا امریکی امبیسی کی جانب، اور وہاں پر بقول ان کے انہوں نے احتجاج کرنا تھا، اور احتجاج میں کا بنیادی مقصد ارض مقدس کے مظلومین کی معاونت اور ان کی مدد کے لیے اپنی آواز بلند کرنا اور اپنے دکھ غم کو رجسٹر کروانا تھا۔ بٹ واٹ ہیپنڈ لاسٹ نائٹ، اطلاعات ہیں کہ وہاں پر انکاؤنٹر کی سچویشن ہوئی، آمنا سامنے والے انکاؤنٹر کی بات کر رہا ہوں، آمنا سامنا ہوا، پتھر چلائے گئے ادھر سے اور ادھر سے، بقول ان کے اسٹریٹ فائر کیے گئے۔ الزام یہ بھی ہے کہ دے آر ہیونگ ڈیڈ باڈیز، اور زخمیوں کی تعداد بہت بڑی ہے، سینکڑوں ان کے کارکن گرفتار ہو چکے ہیں، یہ ان کے الزامات ہیں۔ اعلیٰ قیادت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بٹ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ آج ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے، جس پریس کانفرنس میں واضح الفاظ میں یہ بات کہا گیا ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے مس ہینڈلنگ ہے، اور وہ کسی بھی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو، پاکستان کے تعلقات کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے، وہ کسی قسم کی ایسے سفارتی معاملات میں مداخلت کی بات نہیں کر رہے، نہ ہی وہ کوئی ایسی بات کریں جو کوئی ایلینیشن پر مبنی ہے۔ ہاں، ان کا سادہ سا موقف ہے کہ وہ اپنے مظلومین، اپنے بھائی بہنیں، بچے جو ارض مقدس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے اپنی ایک بحیثیت امت اپنا ایک احتجاج جو ہے اس کو رجسٹر کروانا چاہتے تھے۔ اب وہ احتجاج جو ہے سٹل انہوں نے کال آف نہیں کیا ہے۔ پریس کانفرنس میں موقف یہ اپنایا گیا ہے تے لامپے کے رہنماؤں کی جانب سے کہ ان کی زیادہ تر مرکزی قیادت جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکی ہوئی ہے، اور دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کال اٹ آف، اور وہ یہ احتجاج ضرور کریں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت اور پولیس کی جانب سے کیا گیا وہ ایک ظالمانہ اقدام ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ وہیں گورنمنٹ کا بھی ایک نیریٹو ہے، گورنمنٹ کی بھی ایک ٹیک ہے۔ گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ڈپلومیٹک انکلیو میں، ظاہر ہے امریکن ایمبیسی جو ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں ایک سینسٹیو معاملہ ہے، وہاں پر احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اگر وہاں پر احتجاج کی اجازت دیتے ہیں تو یہ ایک بڑا سیکیورٹی بریچ ہو سکتا ہے، بڑا خطرہ پیدا کر سکتا ہے، اور پاکستان کے لیے پوری دنیا میں ایک اذیت کی سچویشن کر سکتا ہے پیدا، کیونکہ اگر اتنی بڑی تعداد میں ایک موب جو ہے، ایک پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو وہاں پر ڈپلومیٹک انکلیو میں جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے، تو بہرحال یہ ایک سیکیورٹی بریچ ہوگا۔ بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ مس ہینڈل تو چیزیں ہوئی ہیں، اور ایونچولی انہوں نے ٹیبل پر ہی آنا ہے، اور ٹیبل پر ہی مسائل حل ہونے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ پیغام سامنے آیا ہے ایک مذہبی اسکالر کی جانب سے، آپ تمام لوگوں نے جانتے ہیں، بڑا نام ہے، معتبر نام ہے، اور ان کی بات کی قدر کی جاتی ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ کو مؤخر کر دینا چاہیے، اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈر جو ہے وہ پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہونے والی سچویشن ہے، جو ارض مقدس میں مظلومین پر ظلم کرنے والے بدبخت ریاست اور مظلومین کے محافظین جو ہے ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ پر مبنی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ اگر فریقین کے درمیان ہو گئی ہے تو ہم کون ہیں۔ بٹ جو میری بات ہوئی ہے اس تمام تر ہیپننگ میں جو پاکستان میں چل رہی ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ایسی جماعت کی مقدمہ نہیں لڑنا چاہتے، نہ ہی کسی ایسی عسکری جو معاملات کو لے کر چل رہے ہیں وہ اس کی بات کریں۔ دے آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ان بچوں کے، ان خواتین کے، ان بزرگوں کے جو تکلیف کاٹ رہے ہیں، یعنی حقیقی جو مظلومین ہیں وہ ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بٹ دے آر ٹو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز۔ وٹ آئی بلیو کہ ان کو ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے، ذمہ داران کو میز پر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پوری دنیا میں جو پاکستان میں ہو رہا ہے
یہ انتہائی شرمناک ہے، وہ چاہے پولیس کی جانب سے ہو رہا ہو، چاہے قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی جانب سے ہو رہا ہو، چاہے وہ پھر ان احتجاج کرنے والوں کی جانب سے ہو رہا ہو، بیکاز پنجابی کہندے نے کوڑ کوڑ وسے تے کڑیوں پانی نسے. تو یہ جو گڑا پاڑا ہے، یہ جو پاکستان کے لیے اذیت کی سچویشن ہے، یہ بہرحال تکلیف دے. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، اس کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وہیں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی شر کا حصہ نہ بننے دے اور کسی شریر کو اس وطن عزیز اور بالخصوص اسلامی جو احکامات ہیں، جو اسلامی ذمہ داریاں ہیں دین اسلام کی امت پر، ان میں رکاوٹ پیدا نہ کرنے دے. اللہ تعالیٰ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو.